نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے گلگت و بلتستان کو عبوری صوبہ درجہ دینے کا اعلان۔ اس کے علاوہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک دوسرے کو غدار قرار دینے کی جو دوڑ لگی ہے، اس سے قومی مفادات کو جو نقصانات پہنچ رہے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ گلگت و بلتستان براہ راست پاکستان کے کنٹرول میں ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج سیاچن کے بلند و بالا پہاڑوں میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہر سال بیسیوں فوجی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، بیسیوں فوجی اپنے اعزاز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں دنیا کی اس بلند و بالا پہاڑ پر ڈیوٹی دینے والے فوجیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے وہی ہیرو ہیں اور میں انہی کو سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح پاکستان کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لہذا وزیر اعظم یہ تو گلگت بلتستان کی 73ویں قومی آزادی کے دن، لیکن وہاں انہوں نے اعلان بھی کیا کہ وہ عبوری صوبہ بنا دیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے گلگت اور بلتستان کے عوام کو بہت کچھ دیا، ان کی شناخت دی، ان کو پاکستان کے دیگر شہریوں کے برابر حقوق دیے۔ پھر بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچی کہ گلگت اور بلتستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے صوبہ قرار دے کر اپنے اقتدار کے لیے اپنے آپ کو گورنر، اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے وہ اس کی کوشاں رہے۔ بہرحال وہاں ان ڈکلیئرڈ وزیر اعلیٰ اور گورنر کی پوسٹ موجود ہے، لیکن وہ آئین کے تحت وہ پاکستان کو اس وقت تک حصہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان میں آئین 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے 5ویں صوبے کا اعلان کر دیا جائے، منظوری حاصل ہو۔ بہرحال یہ اعلان تو انہوں نے اس وقت کیا کہ جب وہاں پر عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ براہ راست گلگت و بلتستان کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ عبوری کا اعلان کیا انہوں نے، اسے ممکن نہیں ہے اس سے پہلے کہ انہیں وہ اس پارلیمنٹ سے منظور کرا لے۔ اگر گلگت و بلتستان کو 5واں صوبہ بنا دیا گیا تو پاکستان کا جو جموں کشمیر کے بارے میں جو تاریخی موقف ہے اس کو بڑی دقت پہنچے گی، بہت نقصان پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ متنازع علاقے ہیں، اس علاقے میں جب تک ریفرنڈم نہیں ہوتا یہ علاقہ کسی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ہم تو بالکل مودی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ مودی نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی، اب ہم بھی یہاں پر اس کی دیکھا دیکھی گلگت و بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کل آزاد جموں کشمیر کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیا جائے، لیکن یہ وہ فیصلے ہیں جن کے آنے والے دنوں میں مسئلہ کشمیر پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس گلگت بلتستان کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے، تاہم ان کے بنیادی حقوق کا کوئی مسئلہ ہو انہیں اس میں ان کو باقاعدہ حقوق دینے چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم نے بھارت کی دیکھا دیکھی اس مسئلے کو ختم کر دیا تو پھر یہ اپوزیشن کہنے میں بجا ہوگی کہ موجودہ حکومت نے مسئلہ کشمیر کو دفن کرنے کی طرف اپنے آپ کو چلا دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے
بھارت میں مودی اور پاکستان میں عمران خان ایک ہی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، لہذا اس تاثر کو دور کرنے کے لیے حکومت کو ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کرنی چاہیے، اور ان کی مشاورت کے بغیر کوئی ایسا اعلان وزیر اعظم عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پوری قوم کے تو نہیں نمائندہ، اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں، ان کی منظوری کے بغیر اگر آپ یہ اس طرح کا کوئی اعلان کرتے ہیں تو یقیناً اس کی بھرپور مخالفت بھی کی جائے گی، اور سب سے زیادہ مخالفت تو جماعت اسلامی کرے گی، کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے تحریک آزادی کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ پھر دوسرا معاملہ یہ ہے، قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں حکومتی بینچوں کی جانب سے بار بار غدار قرار دیے جانے کی رٹ لگانے سے سچ ہو کر تو انہوں نے موجودہ حکومت کا پول کھول دیا۔ انہوں نے براہ راست نام لے کر شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر کیا کہ جناب آپ کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں، آپ کے پاؤں کانپ رہے تھے، اس وقت ہماری ضرورت پڑی، اور پھر جب موقع ملتا ہے تو آپ ہمیں غدار قرار دیتے ہیں۔ اس کا پھر نیگیٹو معنی اپنائے گئے، اور پھر حکومت ایک ایجنڈے کے تحت اپوزیشن اور اداروں کے درمیان فاصلے پیدا کرنے پر لگی ہوئی ہے، تاکہ وہ اداروں کے پیچھے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ لیکن اس طرح کا کھیل بڑا خوفناک کھیل ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ نے جو موو کی ہے وہ موو آپ کی طرف نیگیٹو بھی جا سکتی ہے۔ آئندہ آنے والے چند دنوں میں صورتحال بڑی واضح ہو جائے گی کہ کون غدار ہے، کون محب وطن ہے، کون پاکستان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ خیر خواہی دیکھنی ہے تو اس کو دیکھیں نا جس نے پاکستان کو دنیا کا، اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک، ایٹمی ملک بنایا، جس نے پاکستان کو ایٹمی کلب میں شامل کیا۔ ان کو بھی آپ غدار کہتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں جو لوگ آپ ساتھ FATF میں تعاون کرتے ہیں، ان کو بھی آپ غدار کہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کر اس پر صوبے کے معاملے پر مشاورت کرتے ہیں۔ ممکن ہے مختلف جماعتوں کے مختلف موقف ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں غدار قرار دینے کی رٹ ختم ہونی چاہیے۔ اس وقت تک کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے جب تک کہ آپ پاس کوئی ایسے شواہد نہ ہو۔ سیاست کی نظر نہ کریں، غداری کا لیبل جو ہے یہ سیاست کا ایک بن گیا ہے کہ اس میں ہر طرف سے آپ سیاستدانوں کو، اپنے سیاسی مخالفین کو غدار، مودی کا ایجنٹ، اور وہ جواباً آپ کو یہی بات کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں قومی مفادات پہ ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے۔ بصورت دیگر بڑے بڑے سیاستدان آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے تو ان کا نام و نشان نہیں رہا، چلے گئے۔ جناب آپ بھی اس ملک میں ناگزیر نہیں ہیں، آپ کے بھی جانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے۔ شکریہ۔